السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ انشاءاللہ آج سے ہم دورہ قرآن کا آغاز کریں گے، تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ ہم اگر دورہ قرآن سننے جا رہے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو اس میں ہماری نیت کیا ہوگی، ہم کیوں کریں گے، کس کے لیے کریں گے، اور کرنے سے ہمیں فائدے کیا ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ قرآن پڑھیں، سیکھیں تو سب سے پہلی نیت یہ کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنی ہے، کیونکہ سکسیس ہونے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کامیابی کی کنجی کیا ہے، وہ دعا میں ہے۔ تو دعا ہم نے ساتھ ساتھ مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم نے اس کا آغاز کیا، ہم نے شروع کیا، یا اللہ تو ہم سے کمپلیٹ بھی کروا لے۔ نیکیوں کے لیے ہم نے حریص ہونا ہے۔ ہم نے اگر قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو سننا ہے، تو ہم نے اس پہ حریص رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور بیسیکلی دلوں کی شفا کے لیے قرآن ہے، دلوں کی شفا ہے اس قرآن میں، ہدایت ہے، اور ہم اس کو عبادت کی غرض سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں، ہماری عبادات، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا سننا، تمام تر جتنی بھی ہم نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، حالانکہ اللہ کو ان سے زیادہ پتہ ہے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں، تو جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا ہے۔ پس اہل مجلس واپس ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے، کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل، تعریف اور تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان ساری چیزوں میں وہ مشہور رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں، اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیری جہنم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا ہے، اور میں نے انہیں پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب ان میں فلاں بندہ گناہگار ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے جب اس نے آواز سنی قرآن کی، دورہ قرآن چل رہا تھا، قرآن کی کوئی مجلس تھی، وہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، جی نہیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، ہمیں اگر ڈے آف ججمنٹ کے اوپر یقین ہے، اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ ہمیں عذاب قبر ہے، جنت جہنم ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ہماری زبان ذکر سے تر نہ ہو۔ تو ہم نے اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے۔ ہم نے ایسی مجالس کو ڈھونڈنا ہے جہاں پر فرشتے زمین سے آسمان تک اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ ریوارڈز پتہ چل جائیں کہ ایسی مخلوقات ہمارے لیے دعا کر رہی ہے، جو کہ فار ایگزامپل چونٹیاں اپنے بلوں میں مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں،
مچھلیاں پانی کے اندر ہمارے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، اور فرشتے زمین اور آسمان تک پر بچھائے ہوئے ہم ان کے رحمت میں کے سائے میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو ہم فرشتوں کے سائے میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہماری اپنی کوئی مجالس ہیں، کوئی گیدرنگ ہے، تو اس میں ہم ضرور سوچیں کہ اس گیدرنگ میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوں یا نہیں۔ بس وہ گیدرنگ ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی گپیں کی، ہم نے باتیں کی اور ہم اٹھ کے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں۔ پہلا پارہ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ وہ صورت ہے جس کو ہم اپنی نمازوں میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، جس کو سبع مثانی کہا گیا، جس کو دم کہا گیا، اور ہم علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بہت اور سی باتوں میں، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ بہت ہی اہم، بہت ہی خاص صورت ہے۔ مفسرین نے اس کے 36 نام بتائے ہیں۔ یہ واحد صورت ہے جس کی تعریف خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی آیت یعنی کھولتے ہی اوپننگ جو ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کس کس بات پہ تعریف؟ ہر نعمت کے اوپر تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی تعریف کیوں؟ جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ کیا کوئی بندہ ہمیں ہر نعمت سے نواز سکتا ہے؟ نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر نعمت ملی، قرآن ملا، جو اس ٹائم آپ کے سامنے میں جس کے اوپر بات کر رہی ہوں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس نعمت پہ ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی تعریف، اس نے ہمیں اپنی تعریف کے قابل بنایا۔ ہم اس ٹائم اور بہت سارے کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی تعریف کروا رہا ہے۔ اس میں نہ میرا کمال ہے اور نہ ہی تعریف کرنے والا کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس نے چنا اور وہ ہم سے اپنی تعریف کروا رہا ہے۔ یہاں لا کر بٹھایا، یہ کلام سیکھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھیں رب کون ہے؟ کیا ہم نے رب کو جانا؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے۔ پیدا بھی اس نے کیا، پال بھی وہی رہا ہے، کھلا بھی وہی رہا ہے۔ ہر چیز کس نے دی؟ ہمارے رب نے ہمیں دی۔ تو ہم نے یہ سب چیزیں پا کر شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس مالک کی طرف سے آئے ہیں، اس نے ہمیں کریٹ کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا، تو واپسی بھی ایک دن اسی کی طرف ہوگی، اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو سب جتنی بھی ہمیں چیزیں ملی، ہماری زندگی ہے، ہمارا سانس کا چلنا ہے، ہمارا کسی سے بات کرنا، کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنے کام خود نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، تھوڑی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس چیز سے نوازا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اور یہ سب نعمتیں پا کر ہم اللہ تعالیٰ کا دن میں کتنی مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، دل سے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ الرحمن الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم اتنے بگڑے ہوئے قسم کے لوگ ہیں کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اذان ہوگی، والدین کی بات نہیں سنیں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فوراً سے عذاب نہیں لاتا، وہ ہمیں ڈھیل دیتا ہے، وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے۔ وہ ہمارے اوپر آزمائش لاتا ہے کہ میرا بندہ اور نکھرے، میرا بندہ اور مانگے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اپنے رب کے لیے کرتے کیا ہیں؟ وہ الرحمن الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، اگر وہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتا، کسی بھی ایج میں ہے وہ بچہ، وہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتا، ماں کیا کرے گی؟ اس کو فوراً سے پنش کرے گی، اس کو ڈانٹے گی، اس کو مارے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا اپنے بندے کو کہ میرا بندہ سمجھ جائے۔ تو ہمیں اگر اپنی زندگی میں مواقع مل رہے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے رب کے قرب کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف جھکنا ہوگا۔
اور وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر ایک مسلمان، کافر، ہر ایک کے لیے اس کی رحمت کیا ہے؟ اس کی رحمت جنت ہے۔ انتی رحمتی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ پھر لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا بدلہ برا ہوگا۔ سب سے بڑی جو مانگنے کی چیز ہے وہ ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے۔ اگر ہدایت مل گئی سارے راستے آسان ہو گئے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے مانگتے رہیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ مانگنا چاہیے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ہمارا جو نفس ہے نا، وہ سب سے بڑا شر اس سے ہمیں ملتا ہے، اس سے جو ہے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک خالص بندے تھے وہ کون تھے؟ وہ انبیاء تھے، وہ شہداء تھے، وہ صدیقین تھے، وہ صالحین تھے، وہ سچے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں مانگنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہم مانگیں۔ ہم ڈیلی جب نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو سیدھے راستے پر چلے۔ وہ یہی لوگ تھے جن کے بارے میں ابھی ڈسکشن ہوئی، وہ صالحین تھے، وہ صدیقین تھے۔ وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا لقب کیا ہے؟ صدیقین کے نام سے۔ کیا آج ہم یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ مجھے سچا کہیں؟ سوچیں ذرا اس بارے میں کہ میں مرنے کے بعد میں کیا چاہتی ہوں، کہ مجھے کیا ٹائٹل دیا جائے گا۔ سوچئے، سب لوگ اس بارے میں سوچئے کہ میرا ٹائٹل کیا ہوگا۔ فلاں بہت سچی تھی، بہت جھوٹی تھی، لوگوں سے اناد رکھنے والی، دشمنی رکھنے والی تھی، لوگوں سے محبت کرنے والی تھی۔ فلاں بہت سچی تھی، خیر کی بات کہتی تھی، پازیٹیو سوچتی تھی، کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتی تھی۔ سوچئے میرا جو ہے کیا معاملہ ہوگا مرنے کے بعد۔ اور ہر ٹائم اگر ہم اس چیز پہ چیک رکھیں کہ میرا رب اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ ہر انسان اس بات کا جائزہ لے، کوئی بھی برائی کرنے لگیں یا اچھائی کرنے لگیں تو سوچیں کہ میرا رب اس ٹائم میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ تو جب انسان یہ چیز سوچتا ہے نا، اس کا عمل بدل جاتا ہے کہ میں غلط اگر کری تو میرا رب کیا سوچ رہا ہوگا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم فوراً سے رائٹ وے پہ آ جائیں گے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا جن پر اللہ کا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ کون لوگ تھے؟ فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم آج تک اس کی جو ہے قرآن ہم جب پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہر بارے میں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وہاں فرعون کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جابر تھا، ظلم کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا تھا۔ تو ہم بری مثال بننا چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں یا اچھی مثال بننا چاہتے ہیں؟ ہم مر کے صرف قبروں میں جانا چاہتے ہیں یا لوگوں کے دلوں میں زندہ ہونا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صرف کھا لے پی لے جی لے؟ نہیں، اس کے لیے صبح ہوتے ہی دن کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دن کو کیا پکے گا، دن ہوتے ہی شام کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ شام کے کھانے میں کیا ہوگا، پھر شام کو پھر صبح کی فکر۔ ہم نے اپنی زندگی کو صرف کھانے پینے اور جینے سے، بس انجوائے کرنے سے منسلک کر لیا، جبکہ زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا کون کر کے آئے گا، معیار بتا دیے گئے۔ ہم دیکھیں ہم اپنی زندگی میں اچھا کتنا کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے۔ تو کوئی بھی کیا، اگر ہم کسی بھی قسم کا کام کر رہے ہیں، ہم پہلے دیکھیں گے کیا یہ میرا جو کام ہے یہ میرے اللہ کو پسند آئے گا۔ اگر آئے گا ٹھیک ہے، فائن، میں کرتی ہوں۔ اگر میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ جانا ہے، میں نے کسی بھی شادی کسی پارٹی میں جانا ہے، تو میں دیکھوں، میں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر چیک کروں ذرا کہ کیا اس گیٹ اپ میں میرے رب کو میں پسند ہوں۔ اگر اوکے، میرا دل میرا ضمیر جو اس چیز کی اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے میں چلی جاؤں۔ اگر نہیں، میں وہیں پہ رک جاؤں، میں اپنا چینج کر لوں لباس، میں اپنا گیٹ اپ چینج کر لوں۔ میرا سر پہ دوپٹہ رکھنا میرے اللہ کو پسند ہے، یا اتار کے چلنا بال کھلے جہاں پہ غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے؟ عمل چینج ہو جائے گا۔ میں منہ سے بولنے لگوں، جھوٹ بولنے لگوں، غیبت کرنے لگوں، فوراً سوچوں میرا رب اس ٹائم میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، فوراً سے عمل بدل جائے گا۔ میں کسی کے لیے برا کرنے کے لیے سوچوں بھی، فوراً سے تھاٹ
آئے گی اس کو جو ہے ختم کر دینا، نہیں میرا رب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، میں نے پازیٹیو رہنا ہے، میں نے اچھا کرنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے صالحین میں شامل ہونا ہے، میں نے سابقون الاولون میں شامل ہونا ہے، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سورۃ البقرہ، بہت ہی پیاری صورت ہے سورۃ البقرہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اور جادو اس پر اثر نہیں کرتا۔ آج ہمارے بہت سارے غم ہیں، اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے سوال آتے ہیں۔ ہمیں سکھایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک بک ہے، آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لکھیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں سارے اذکار موجود ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، نظر کے دم ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے استخارہ کی، وہاں پر استخارے کی دعا موجود ہے۔ تو کوئی بھی مشکل پریشانی مصیبت آئے گی تو رجوع ہم کس طرح سے کریں گے؟ جادو ہے اگر فیل ہو رہا ہے کچھ اس طرح کا تو فوراً سے ہم وہ صبح شام کے اذکار شروع کر دیں گے، جادو سے پہلے یہ کام شروع کر لیں۔ بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے خود کو خود دم کریں گے، اپنی خود ہم پروٹیکشن میں آئیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ صبح و شام کے اذکار، حفاظت، نظر سے بچنے کے لیے ہر طرح کے دم وہاں پر موجود ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں دعائیں موجود ہیں، تو ہمیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ ڈیلی بیسس پہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، جیسے ہم نے کچھ گروپ بھی کریٹ کیے ہیں الحمدللہ واٹس ایپ کے اوپر، اور ڈفرینٹ وے میں، اگر ہم ڈیلی پوری نہیں پڑھ سکتے، پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے الحمدللہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے، پوری نہیں پڑھی جا سکتی تو ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے اس کو 1 ویک میں کمپلیٹ کرنا ہے، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے سکتے ہیں، 2 مہینے کا آپ ٹارگٹ دے سکتے ہیں۔ تو جب بھی ٹارگٹ کے اوپر کام کیا جائے، اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان وہ کام کر نہ سکے، ہم کرتے نہیں ہیں دراصل، تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا کہ یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے ہے، ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہے۔ ہم ہیں متقی، ہمارے اندر کیا ہے؟ تقوی۔ رمضان از ویری نیئر ٹو اس۔ ہم کیا صرف روزہ اس لیے رکھیں گے کہ میں نے صبح کچھ کھا لینا ہے اور میں نے شام کو افطار کر کے میں نے روزہ کھول دینا ہے، اور میری جو مرضی میں دن پورا جیسے گزاروں، میں برائیاں کروں، میں غلط سوچوں، میں ٹی وی دیکھوں پورا دن، اپنا جو ہے بے حیائی کے کام کروں، میں اللہ تعالیٰ کو یاد کروں، میں ذکر و اذکار کروں، میں غیبتیں کروں، میں جھوٹ بولوں، اٹس اپ ٹو می کہ میں اس روزے کو تقوی کے ساتھ کیسے گزار رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تقوی کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، آج تک ہمیں تقوی کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے۔ تو تقوی بیسیکلی ہم نے اپنے اندر لانا ہے۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو دل سے اللہ کو مانتا ہو، جو دل سے اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی مانتا ہو، اللہ سے مانگتا ہو۔ فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور مال خرچ کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، تقوی اختیار کرنا، ان ساری چیزوں پہ ہم چلیں گے تو فلاح پائیں گے۔ مزید فرمایا صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ ہم میں سے ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ ہماری زندگی لمبی ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ کی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، ہر حال میں اچھا کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، کوئی کتنا برا کرے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر تمہارے پاس سے کوئی جاہل اس طرح سے گزر رہا ہے، تمہیں ٹیز کر رہا ہے، تمہیں ٹانٹ کر رہا ہے، تم بھی آگے وہی کام کرو گے۔ میری بہت اچھی ٹیچر، الحمدللہ اچھے ٹیچرز کا بھی آپ کی لائف میں ہونا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور جو ہے آپ کی بڑی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی ایک ٹیچر سے یہ بڑی اچھی بات سیکھی تھی اور اس پر الحمدللہ بہت کام کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس بات سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، راستہ چلتے ہوئے اگر ایک کتا جا رہا ہے تو وہ اگر ہمارے اوپر بھونکنے کی کوشش کرے گا یا وہ کاٹنے کے لیے دوڑے گا، تو کیا ہم بھی اس کے اوپر بھونکیں گے یا ہم بھی اس کو کاٹنے کے لیے دوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی
ہمارے ساتھ برا رویہ کرے گا تو ہم بدلے میں برا رویہ نہیں کریں گے، ہم اچھا کر کے دکھائیں گے۔ کتنی دفعہ بار بار ہم اس کو رپیٹ کرتے جائیں گے، ایک دن شاید وہ اس کا دل پگھل جائے کہ میں اس کے ساتھ اتنا برا کر رہی ہوں، میں اس کے ساتھ اتنا برا کر رہی ہوں، لیکن آگے سے اتنا پازیٹیو آنسر، تو بیبی کہ آپ کا یہ رویہ دوسری کا دل بدل دے۔ تو ہم نے اپنی طرف سے پازیٹیو وے میں اپنا میسیج کنوے کرنا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی تھی حضرت عائشہ کہ چلتا پھرتا قرآن دے، ہر وقت انہیں بول کر تبلیغ نہیں کرنی پڑتی تھی، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے رویوں سے دوسروں کو بتاتے جائیں گے تو دوسرے کے بدلنے کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا اخلاق ہم اپنائیں گے انشاءاللہ۔ مومن فرمایا کہ وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے اندر کسی نہ کسی لیول میں منافقت پائی جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% جو ہے پرفیکٹ ہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سینٹنس ہی غلط ہے کہ پرفیکشن کے لیول پہ یہ کام کرنا ہوگا، فلاں پرفیکٹ ہے، کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ سب سے پہلے اپنی اس سینٹنس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور منافقت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انسانیت کی تخلیق کا آغاز اس کے اوپر بات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ہوا، فرشتوں کو جو ہے سجدے کا حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، کہا میں تو بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، یہ جو مٹی سے جس کو بنایا گیا ہے، میں نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں گا۔ باقی سب نے سجدہ کیا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، دھتکار دیا گیا، اس پر لعنت ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم دین اسلام میں شامل ہو گئے۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، پھر ہمارا جو جی چاہے گا ہم کریں گے، ہم نافرمانیاں بھی کریں، ہم ہر طرح کی برائیاں کریں، نہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جو اما حوا تھی، ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس ٹری کے پاس نہیں جانا، آپ نے اس کا جو پھل نہیں کھانا، لیکن انہوں نے صرف ایک بائٹ لیا تھا، ایک بائٹ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ان کے لیے پنشمنٹ تھی، یہ بیسکلی ایک ٹیسٹ تھا جو تب سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہر ایک انسان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا کر کے کون آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف شیطان کا رویہ دیکھیے، وہ اتنا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ کا آگ سے اس کو بنایا گیا، اتنا فرما بردار تھا، لیکن جب اس کو حکم ہوا تو اس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا۔ سوچئے ذرا، میں دن میں کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی کال آتی ہے، میں اس کو اٹھاتی ہوں۔ اس کو بھی اگر ہم ایگزامپل سے سمجھے تو بڑے اچھے سے یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی۔ فار ایگزامپل ہمارا کوئی ریلیٹیو ہے، ہماری بہن ہے، بھائی ہے، بھابھی ہیں، کوئی بھی ہے، امی ہیں، وہ باہر کے کسی بھی کنٹری میں ہیں، وہ ہمیں کال کر رہی ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 5، چلے پہلی دفعہ پہ تو وہ فائن، شاید وہ سمجھ لیں کہ کہیں بیزی ہیں، سیکنڈ ٹائم کال کریں گے، تھرڈ فورتھ، اگر بار بار ریجیکٹ کیا جائے، کال ریسیو نہ کی جائے کنٹینیولی 2-3 دن، کیا ہوگا؟ ناراضگی، بات نہیں کریں گے، آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ تو وہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ فوراً سے ناراض نہیں ہوتا، وہ بار بار مواقع دیتا ہے، سمجھ لے، سن لے، کہیں سے کوئی موٹیویشن مل لے، یہ اٹھ جائے، یہ جاگ جائے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو اپنے آپ کو بڑا تھکاتے ہیں، کہیں بزنس کے لیے جانا پڑے نا، آدھی رات ہو، فجر کا ٹائم ہو، تہجد ٹائم ہو، تو ہمیں گھر سے مسجد دور نہیں لگتی، ہم فوراً جائیں گے۔ لیکن اس طرح سے ہمیں بارش ہرڈل بن جاتی ہے، گھر سے مسجد دور لگتی ہے، ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے، اینڈ مینی مور، بہت سارے اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا واقعی یہ ریزنز ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان وہ بولنا چاہے گا وہ بول نہیں سکے گا، وہاں جھکنا چاہے گا وہ جھک نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تمہاری دنیا میں کمر اکڑی تھی آج بھی یہاں پہ اکڑی رہے گی۔ دنیا میں موقع تھا صدقہ کرو، تم نے نہیں کیا، دنیا میں موقع تھا اچھا برتاؤ کرو، تم نے نہیں کیا، دنیا میں موقع تھا جھکو، سجدہ کرو، قرآن پڑھو، ساری چیزیں تم نے نہیں کیا، آج مہلت ختم ہو چکی ہے۔ تو ہم نے یہ سارے کام جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کرنے ہیں۔ ہم نے کسی اچھے وقت کا انتظار نہیں کرنا کہ اچھا وقت آئے گا، میں بڑھاپے میں جاؤں گی، میں قرآن سیکھ لوں گی، میں اچھی مسلمان بن جاؤں گی، میں جو ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گی، میں حج کروں گی، سب اپنے گناہ معاف کروا لوں گی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو بچا بچا کے ہم نے چلنا ہے، کیونکہ کانٹوں پر چل کر جنت تک جانا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل
اگر ہمیں دنیا کے ہی کسی امتحان کے لیے تیاری کرنی ہو، ہم تیاری بھی کر رہے ہیں، ہم ساری چیزیں، ہم پیپر کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں اگر ہم تیاری کیے بغیر جائیں گے تو کیا ایگزامینر ہمیں فل مارکس دے دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ اوبویسلی ہم تیاری کریں گے، تب ان پروسیسز سے گزریں گے، اور ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال، کتنی محنت لگتی ہے۔ تو اسی طرح ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں محنت کچھ نہ کروں، میں سارے غلط کام کروں، میں نافرمانیاں کروں، میں نماز نہ پڑھوں جو فرض تھی میرے اوپر، اگر حج فرض تھا، استطاعت تھی، وہ میں نے نہیں کیا، زکوٰۃ فرض تھی، روزے فرض تھے، میں نے نہیں رکھے، تو میں کہوں کہ جنت میرے لیے ہے۔ یہ اکثر ہمارے جو ہے ہر ایک کا تقریباً ڈائلاگ ہوتا ہے کہ جنت تو ہے ہی میرے لیے۔ لیکن حضرت عمر کی مثال ہم یاد رکھیں، انہوں نے کیا کہا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اے عمر تجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہیں اتنی فکر تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص ہے، تو میں سمجھوں گا کہ جو جہنم میں جائے گا، میں سمجھوں گا کہ وہ اے عمر وہ تم ہو۔ ہم کیسے اتنے سیٹسفائی ہو کے اپنی لائف سے بیٹھ کے؟ ہم نے کیوں نہیں جانا؟ ہم اتنے مطمئن کیسے ہو گئے؟ ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ ایک انکار کی وجہ سے جو ہے شیطان جو ہے ابلیس، وہ جنت سے محروم ہو گیا، تو کہیں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بھی جنت سے محروم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری مثال پتھروں، یہ آیہ نمبر 74 میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں سے مثال یہاں پر دی جا رہی ہے، بہت ہی پیاری مثال۔ یہاں پر 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی قسم کا جو پتھر ہے، یعنی اس کو اگر انسانوں سے ریلیٹ کر کے ہم بات کریں، وہ انسان جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو، نیک انسان کی مثال جس کے اندر سے خیر پھوٹتی ہے۔ مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہوتا ہے لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ دوسری قسم کے پتھر بظاہر خدا سے دور، لیکن اگر زندگی میں ایسا حادثہ ہو کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور کسی حادثے کی صورت میں دل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ بظاہر دین سے دور لیکن اندر خیر ہوتی ہے، انہیں نہیں پتہ دین کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی بات کیا ہے، لیکن وہ ان کے اندر بیسیکلی خیر پائی جاتی ہے۔ ایسے واقعات ان کی زندگیوں میں زلزلے کا کام کرتے ہیں۔ بڑے صبر والے لوگ ہوتے ہیں، شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر سے خیر نکلتی رہتی ہے۔ وہ اللہ سے غافل لیکن ان کے اندر سے بھلائی نکلتی، ان کو نہیں پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن ان کے اندر خیر پائی جاتی ہے، وہ پازیٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو پتھر ہیں، انسان کے مقابلے میں سخت دل ہوتے ہیں لیکن اللہ کا حکم سنتے ہی وہ گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مان لیا، ہم جھک گئے۔ سوچئے ہم کس قسم کے پتھر ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی اب دیکھیے کہ خیر ہوتی ہے، کیا ہمارے اندر خیر ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ بعض انسانوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ پتھر کے اندر خیر ہے، وہ کسی کو جو ہے اس میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، لوگوں کو سیراب کیا جا رہا ہے، لیکن انسان ایک جو ہے اس کے اندر اکڑ ہے، وہ نہیں جھکتا، وہ نہیں سمجھتا۔ ہم دیکھیں کہ ہم اتنے اگر بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم دوسروں کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کس طرح خیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ہم اگر غور و فکر کریں تو پتھر کس چیز سے مل کر بنا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے۔ اور پھر فرمایا جو حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا، قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں دے دی جائیں گی اور وہ اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا۔ تو بہت ہی پیاری مثال تھی۔ ہم اس کو اگر غور و فکر کریں اس پہ اور اپنے لیے یہاں سے لیسن نکالیں کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو خیر پہنچاتی ہوں، نقصان پہنچاتی ہوں، تکلیف پہنچاتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں، میرا رویہ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس مثال سے ہم اپنے لیے سبق نکال سکتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے تقویٰ کو اپنانا ہے، ہم نے اپنے رب کی محبت کو جاننا ہے، ہم نے اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنا ہے، کیونکہ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم، سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم۔ آج ہم یہیں تک اس کو رکھیں گے، کل انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ 99 سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔